السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو تھوڑا سا جو سینیریو ہے سیاست کا، جو کل 63A کا فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا، جس کو کلعدم قرار دے دیا 63A کو اڑا کے رکھ دیا ہے سپریم کورٹ کے 5 ججوں نے، تو اس کے بعد جو سیاسی صورتحال پیدا ہوئی ہے ملک میں، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گا۔ کل پھر مولانا فضل الرحمان نے بھی پریس کانفرنس کی۔ مولانا فضل الرحمان جو ہے نا، وہ اب ان کو تھوڑا سا نظر آ رہا ہے اس فیصلے کے بعد کہ وہ مائنس ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ مائنس ہو رہے ہیں، ان کی جو ویلیو اب دن بدن ڈاؤن ہوگی، جو کہ پچھلے 15-20 دن سے ایک ان کی ویلیو بن چکی تھی۔ ان کے جو 8 ووٹ تھے وہ بہت قیمتی تھے، وہ اب تھوڑا سا ڈی ویلیو ہونا شروع ہو جائیں گے، مائنس ہو جائیں گے، کیونکہ وہ جو طارق افضل چودھری صاحب نے جو بات کی تھی کہ ہمارا پلان بی بھی تیار ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں مانتے، تو یہ ہے وہ پلان بی جو کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ اس سے یہ ہے کہ جو ہارس ٹریڈنگ ہے یا جو روڈ کراسنگ ہے، اس کو جائز قرار دے دیا گیا ہے۔ تو اب اس سے یہ ہوگا کہ جیسے پہلے بھی ہوتا رہا کہ پاکستان میں MNA کا جو ریٹ ہے وہ 50 کروڑ سے 60-70 کروڑ تک کا ہے، اسی طرح MPA کا ریٹ ہے وہ 20 کروڑ سے 25 کروڑ تک کا ہے، اس میں عوامی نمائندے بک جاتے ہیں، تو وہ ایزیلی مینیج کیا ہوا بھی ہوگا۔ پہلے 3 نام میں نے آپ کو بتایا بھی تھے جو آلریڈی مینیج ہو چکے تھے، اس کے علاوہ اب ان کو تقریباً 15 سے 20 لوگ 25 لوگ چاہیے ہوں گے اس ترمیم کو پاس کروانے کے لیے، تو وہ مینیج کریں گے۔ وہ آپ کو پتہ ہے طریقہ کار ان کا جو پچھلے 1.5-2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو کیسے مینیج کرتے ہیں مینیج کرنے والے۔ تو مولانا فضل الرحمان جو کہ موجودہ جو حکومت ہے اس کے ہر گناہ میں شامل پہلے رہے ہیں، PDM بنی اس میں مولانا صاحب کا کردار تھا، یہ سربراہ تھے PDM کے۔ اس سے پہلے جب عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا اور ان کے خلاف جو سارا سسٹم ہوا، اس میں پیپلز پارٹی نہیں مان رہی تھی، پیپلز پارٹی کو آن بورڈ کرنے والے مولانا صاحب ہیں باجوہ کے کہنے پہ، تو وہ یہ چیزیں ساری مولانا صاحب پہلے ان کے گناہوں میں شریک رہے، لیکن اب یہ جو بہت بڑا گناہ ہونے جا رہا تھا، گورنمنٹ کرنا چاہ رہی تھی آئینی ترمیم، اور اس کے جو فلاز ہیں وہ پچھلے آپ لوگ سنتے آ رہے ہیں، دیکھتے ہیں کتنے فلاز ہیں اس کے اندر، تو اس میں مولانا صاحب نے تھوڑا سا سیاسی گین کرنے کی کوشش کی، چیزیں گین کرنے کی کوشش کی، اور اپنی حیثیت بڑھانے کے لیے ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، ابھی تک بھی نہیں دے رہے۔ کل کی پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے دبے لفظوں انکار ہی کیا، لیکن ان کو یہ چیز بھی سمجھ آ گئی ہے کہ میرے اس انکار سے، مجھے گورنمنٹ کا ساتھ نہ دینے کی وجہ سے میری سیاست کو بھی تھوڑا بہت نقصان ہوگا، اور میں یہ جو بھی اگلا سینیریو بن رہا ہے، اگلا جو سیٹ اپ بن رہا ہے 63A ختم کرنے کے بعد جو آگے چیزیں چلیں گی جس طریقے سے، اس میں مائنس ہو جاؤں گا۔ اب چلتی ہیں نہیں چلتی، یہ کامیاب ہوتے ہیں یعنی ترمیم میں نہیں ہوتے، وہ تو بات کی بات ہے، لیکن جو ابھی 63A کے بعد جو سینیریو کریٹ ہو گیا ہے، تو وہ 8-9 اکتوبر تک یہ عینی ترمیم کو پاس کر لیں گے۔ تو مولانا صاحب کو بھی تھوڑا سا آئیڈیا اس پریس کانفرنس میں مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو ہو گیا ہے کہ میں مائنس نہ ہو جاؤں۔ انہوں نے پھر گورنمنٹ کو ڈفرینٹ قسم کے مشورے بھی دیے کہ ان کی ترمیم میں یہ چیزیں کر دیں یا یہ چیزیں نکال دیں تو میں اس چیز کو ایکسیپٹ کر لوں گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ صرف مجھے میرے سے ایکسیپٹ کرانے کی بجائے آپ تمام اپوزیشنز کہ جو جماعتیں ہیں بشمول PTI، ان سب کو ایگری کریں، اس پہ کنونس کریں، ان کی جو چیزیں ہیں ان کو سنیں، تاکہ وہ چیزیں اس ترمیم سے نکالی جا سکیں۔ پھر انہوں نے مثال بھی دی کہ 18ویں ترمیم ہم نے جب لانی تھی، 18ویں ترمیم ایک بہت بڑا کام تھا اس وقت کی گورنمنٹ کا، صوبوں کی خود مختاری اس میں انوالو تھی، تو وہ 8 سے 10 مہینے لگے تھے اس چیز کو ڈسکس کرتے ہوئے، اس چیز پہ بحث کرتے ہوئے۔